ایک بابا جی ایک بدکار عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے۔ حسین چہرہ ہے، روشن پیشانی ہے۔ بابا جی ایک بدکار عورت کے گناہ کے اڈے پہ مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ کافی وقت گزرا اور جب کوئی شخص اندر نہ گیا تو اس عورت نے اپنی نوکرانی کو کہا، جاؤ نا ذرا دیکھ کر آؤ، آج تو کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ جب نوکرانی دروازے پہ آتی ہے تو دیکھتی ہے ایک بابا جی ہے، سفید داڑھی ہے، حسین چہرہ ہے، روشن پیشانی ہے، مصلی بچھائے اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ نوکرانی کہنے لگی، بابا جی یہ گناہ کا اڈا ہے، کہیں اور جائیں، یہاں تو شراب کی بات کی جاتی ہے، یہاں تو شباب کی بات کی جاتی ہے، کہیں اور جائیں، یہ عبادت کا مقام نہیں ہے، یہ تو گناہ کا اڈا ہے، یہاں تو دعوت گناہ دی جاتی ہے، یہاں تو گناہوں میں لوگوں کو پراگندہ اور آلودہ کیا جاتا ہے۔ بابا جی بڑے گہرے انداز میں مسکرا کے فرمانے لگے، تبھی تو آیا ہوں، جاؤ اپنی مالکن کو بلا کے لاؤ۔ وہ عورت گئی، اپنی مالکہ کو بلا کے لائی۔ بابا جی مسکرا کے بولے، تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ تم اپنے وقت کے پیسے بتاؤ، پیسے تمہاری مرضی کے لیکن کام ہماری مرضی کا۔ بابا جی نے جب یہ بات کی تو وہ بدکار عورت، گنہگار عورت کہنے لگی، بابا جی اپنی عمر کا خیال کرے۔ بابا جی فرمانے لگے، عمر کا خیال آیا ہے، تبھی تو آیا ہوں، اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ تمہیں جس راستے سے تم ہٹ گئی ہو تمہیں اس راستے پہ چلاؤں۔ پیسے تمہاری مرضی کے، کام ہماری مرضی کا۔ آخر کار دام طے ہو گئے۔ فرمایا، جاؤ غسل کر کے، کوئی قیمتی نہیں، صاف ستھرا ہو، چے جائے کہ سادہ ہو، بیش قیمت نہ ہو، چل جائے گا، لباس زیب تن کر کے آؤ۔ جب وہ لباس پہن کے آئی، بابا جی فرمانے لگے، 2 رکعات یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر ادا کر دو، میری ڈیمانڈ، میرا تقاضا، میرا مدعا پورا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، بابا جی یہ میرا کام ہی نہیں ہے، آپ نے مجھے کس کام میں لگا دیا ہے؟ بابا جی فرمانے لگے، تیرا کام ہے یا نہیں، لیکن ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم تو یہی کام ہی کرتے ہیں، ہم تو ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں، جن کی راستے اندھیروں میں گم ہو جائیں ہم انہیں روشنیوں کی بستیوں میں لے کر آتے ہیں، ہم ان کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اب وہ مائی صاحبہ مصلی پہ کھڑی ہوئی، یہ درد ہے، یہ فکر ہے، یہ جذبہ ہے۔ جب اس نے 2 رکعات کا آغاز کیا، بابا جی مصلی کے پیچھے سجدے میں گر گئے، آنکھیں بھر آئی، اشک بار انداز میں رو کے کہنے لگے، مالک یہاں تک لانا میرے بس میں تھا، میں لایا، اب آگے اس کی کایا پلٹنا تیرے بس میں ہے، اس کے دل کی کایا پلٹ دینا تیری منشا کے مطابق ہوگا۔ جب اس نے 2 رکعات پڑھ کر سلام پھیرا تو چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ رخ موڑ کے کہنے لگی، بابا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنا تو شراب میں مزہ ہے ہی نہیں جتنا مزہ اللہ کے حضور جھکنے میں ہے۔ یہ بتائیے کہ اب میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ بابا جی مسکرا کے فرمانے لگے، ہاں بیٹی، اگر تم سچی توبہ کر لو تو پھر وہ معاف کر دے گا۔